دیکھیے یہ بہت بڑا کنفیوژن اس سلسلے میں ہے ہمارے یہاں پر کہ جن آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی بات کہی ہے اور جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان کو پکارتے ہیں، ان کی گمراہی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے، تو اس سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ صرف بتوں کے لیے ہے۔ باقی اگر کوئی شخص کسی کے لیے سجدہ کرتا ہے، کسی کو پکارتا ہے، اگر کسی اللہ کے ولی کو، نیک آدمی کو، تو اس پر یہ آیتیں فٹ نہیں ہوں گی، بلکہ یہ بتوں کے لیے ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے میں یہ آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا کہ میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا یہ مسئلہ جو ہے عقیدے سے متعلق ہے۔ اگر آپ واقعی میں اپنے ان شبہات کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مقدس کو ترجمے سے پڑھیے۔ عقیدے کا مکمل مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے، اور یہ اللہ کے کلام کی خصوصیت ہے کہ آدمی کو اگر ایک جگہ شبہ ہوگا، ایک جگہ تھوڑا کنفیوژن ہوگا، ایک بات کو کئی جگہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ کلیئر ہو ہی جائے گا۔ لیکن کسی کے کہنے پر ارے یہ ایسا ہے اور ویسا ہے، تب وہ اس کا کنفیوژن دور ہونا بڑا مشکل ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کی کتاب کو کھول کر کے ایک طرف سے ترجمے سے پڑھنا انسان شروع کرے گا، اس مسئلے میں بھی اس کے سامنے راستہ واضح ہو جائے گا۔ اصل میں سوال کیا ہے؟ دو چیزوں میں کنفیوژن ہے۔ ایک تو ہمارے یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ کفار مکہ جو تھے، مشرکین مکہ، جو مکہ کے مشرک تھے، وہ آج کے غیر مسلموں کی طرح ہیں، جو مندر کی پوجا، مندر میں جا کر کے مورتیاں پوجا کر رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، پیڑ کو پوج رہے ہیں، پتھر کو پوج رہے ہیں، وہ اس طریقے کا سمجھتے ہیں ان کو۔ آج کی جو غیر مسلم ہیں، ان غیر مسلموں کی طرح ان مشرکین کو سمجھتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کی وہ آیتیں ہیں، حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلا کنفیوژن یہی دور کرنا چاہیے کہ مشرکین مکہ آج کے غیر مسلموں کی طرح نہیں تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن میں بہت جگہ پر بے شمار آیتیں ہیں، وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے۔ یہ کون کہیں گے؟ یہ مشرکین مکہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مباحثہ آپ ان سے ہو رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے مشرکین مکہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، سورۃ توبہ میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو اور مسجد کو آباد کرتے ہو، مسجد حرام کو آباد کرتے تھے، حج کرتے تھے، تلبیہ پکارتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا لک، مگر تیرا کوئی شریک نہیں مگر جس کو تو نے اپنا شریک کیا ہے۔ یہ چیز گڑبڑ کرتے تھے، تلبیہ بھی پکارتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن یہ بھی واضح کر رہا ہے، ہمارا دین واضح یہ بھی کر رہا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو بھی انہوں نے تعمیر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی جو آپ کی عمر تھی تو خانہ کعبہ کی انہوں نے تعمیر کی اور آپ نے خود اس میں حصہ لیا۔ اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، اس کو آباد کر رہے ہیں، حاجی جو آ رہے ہیں ان کو پانی پلا رہے ہیں، اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور روزہ بھی رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں آج کے غیر مسلموں کی طرح نہیں تھے، لیکن گمراہی ان کی کیا تھی؟ قرآن کی ایک آیت کے ذریعے سے میں اس کو واضح کرنا چاہوں گا۔ ان کی اصل گمراہی کیا تھی؟ اللہ کے لیے نذر و نیاز بھی کرتے تھے، وہ چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے اللہ کے لیے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، جب ان کی کھیتی یا جانوروں میں وہ اب اس کو خرچ کرنا چاہتے تھے اپنے معبودوں کے یا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس کا ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے تھے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ نَصِيبًا، یہ حصہ اللہ کے لیے ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتے تھے کسی حد تک، لیکن اس کے ساتھ دوسرے انہوں نے شریک کر لیے تھے۔ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کے لیے حصہ مقرر کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دوسرے شریک انہوں نے کر لیے تھے۔ اب جو ان کے شریک تھے وہ کون تھے؟ اس سے یہ معلوم ہو گیا آج کے غیر مسلم اور مشرکین مکہ ایک جیسے نہیں تھے جیسا کہ لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ
کہ آج کے جیسے بت ہیں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اس طریقے کا معاملہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن مجید کی جو سورہ نوح کی آیت ہے ود سوا یغوث یعوق نصر کے سلسلے میں، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یعنی ود سوا یغوث یعوق نصر کے جو بت پوجے جاتے تھے وہ بت صرف پتھر یا لکڑی کے نہیں تھے، بلکہ وہ نیک لوگوں کے، قوم نوح کے نیک لوگوں کے، صالح لوگوں کے نام ہیں، ان کی انہوں نے مورتیاں بنائی، اس کو پوجتے تھے۔ یعنی اصل میں وہ نیک لوگوں کی تصویریں یا بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، نیک لوگوں کے۔ اور اسی طریقے سے دوسری روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ جب حبشہ کی طرف جب انہوں نے ہجرت کی ہے تو وہاں کے کنیساؤں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے وہاں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اذا مات فیہم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدن، جب ان میں سے اللہ کا کوئی نیک بندہ، کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر یہ مسجد سجدہ گاہ اس کو بنا لیتے تھے، اور یہ وصوروا تلک الصور، اور یہ تصویریں بنا لیتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے نیک لوگوں کی وفات کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا اور ان کی شکلیں تصویریں بنائی۔ کیسے کہتے ہیں کہ پتھر کے خالی بت تھے، وہ نیک لوگوں کے بناتے تھے اور اس کی وہ عبادت کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسلم کی روایت ہے۔ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے انبیاء کی قبروں کو وصالحین، ان کے نیک لوگوں کو، اس قوم کے نیک لوگوں کو انہوں نے ان کے انتقال کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہی تو ہمارے یہاں ہو رہا ہے بھائی، نیک لوگ آپ کے یہاں بھی ہیں، ان کی قبریں بھی سجدہ گاہ بنی ہوئی ہیں، وہاں بھی نیک لوگ تھے، انبیاء تھے، ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نیک نہیں ہے، ان کو معبود نہیں بنایا، ان کو بھی معبود بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ ذالک بان اللہ الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، اللہ ہی کی عبادت برحق ہے، وہی رب العالمین کی ذات عبادت کے لائق ہے، پکارے جانے کے لائق ہے، اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی، جس کو بھی پکارا جاتا وہ سب باطل ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی صحیح۔ وہاں نبیوں کا بھی ذکر آ رہا ہے، نیک سارے لوگوں کی قبروں کی سجدہ گاہ اور پوجے جانے کا ذکر آ رہا ہے، ان کی تردید کی گئی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ لکڑی پتھر کے بت ہیں، وہ کیا جواب؟ ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکار سے بھی غافل ہیں۔ اور آگے کی آیت وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جب قیامت کے دن یہ لوگ اکٹھا ہوں گے تو یہی جن کو یہ لوگ پکارتے تھے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور اپنی عبادت کا انکار کر دیں گے، یہ پتھر بولیں گے، لکڑیاں بولیں گی۔ تو میں کہہ نہیں رہا ہوں بھائی، قرآن مقدس کا ترجمہ جب پڑھنا شروع کر دیں گے آپ تو یہ مسئلہ آپ کے لیے ذرہ برابر بھی مشکل نہیں بنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان عقائد کے معاملات کو بار بار کھول کر کے بیان کیا ہے، اور اصل کتاب کے حصے کی یہ آیتیں ہیں جن میں شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ صرف دوسروں کے کہنے پر ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں کے لیے ہے، وہ فلاں کے لیے، یہ اس کے لیے۔ ارے بھائی پڑھو تو ایک بار کم سے کم پڑھ کر کے دیکھو، اس کے بعد تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ کنفیوژن اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ کو آج کے کافروں کی طرح سمجھا جاتا ہے،
اور ان کے بتوں کو بھی آج کے بتوں کی طرح سمجھا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ان کے نیک ہی لوگ تھے، بلکہ اس کے علاوہ بھی تھے، لیکن نیک لوگ بھی تھے. اس کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے حوالے سے بیان فرمایا. میں سمجھتا ہوں یہ بات کمپلیٹ ہو گئی. اللہ رب العزت علیہ کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرمائے.